السلام علیکم۔ سلامتی ہو سننے والوں پر، سلامتی ہو دیکھنے والوں پر، اور سلامتی ہو سمجھنے والوں پر۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اس میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلا خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جوں اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی۔ ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب۔ اسلام ان کی صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کر رہا تھا۔ ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا، اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اسی لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہ کر سکتے تھے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح و آشتی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب ان کو ان میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر ان کو واپس کر دیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فریضہ سے دستکش نہ ہو سکتے تھے۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فریضہ سے کسی طور پر پیچھے نہ ہٹ سکتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو دوبارہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ کہ ہم تم فیصلہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بار نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے ابو طالب ہی تو تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس فریضہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہوں یا اس راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا کہ جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے ہوئے پشت مبارک پر نجاست کا بار لا کر لاد دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے گردن مبارک میں اپنی چادر رسی کی طرح ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ قریش سخت پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود پرواز اور خیال کے مطابق یہ گمان کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاہ و دولت اور نام و نمود کا حصول ہے، اسی لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے خاندان میں شادی، دولت کا ذخیرہ، ان میں سے ہر شے تمہارے لیے مہیا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ حامیم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔
عتبہ نہایت غور اور تعصب کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے نہ کہانی، اور نہ ہی وہ شاعری ہے، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے میں تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے، اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے۔ لیکن قریش نے ان کی رائے کو منظور نہ کیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور قبیلہ عدی کے منصب دار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے رؤسائے قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم میں سزا دینے کے لیے گئے تھے، لیکن قرآن کی سحر آفریں آیتیں سن کر محصور ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی، لیکن وہ بڑی بے کسی کی حالت میں تھے۔ ان کے لیے اعلانیہ نماز پڑھنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جرری اور دبدبے والے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی حالات بدل گئے۔ انہوں نے بڑے مجمع میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین نے اول ان پر بھی بڑی سختی کی، لیکن ان کی ثابت قدمی نے انہیں شکست دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو لے کر اعلانیہ حرم میں نماز ادا کی، اور اس وقت اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ جب اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کر ارکان و عماد میں پھیلنے لگا اور مشرکین ان کے مقابلے میں مجبور ہو گئے، اس وقت ان کا غصہ غریب اور بے حامی مددگار مسلمانوں پر ٹوٹنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے ستانے کے لیے نئے انداز میں ستم ایجاد کی۔ ٹھیک اس وقت جب سورج فل جوبن پر ہوتا تو سنگریزوں پر لٹا کر سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، غریب ہلنے نہ پائیں۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ بجھ نہ جاتی۔ پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے۔ حضرت بلال، خباب، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہ وغیرہ اس وقت ستم رسیدہ جماعت کے سرکردہ تھے۔ مرد تو مرد، مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ بھی مشق ستم تھیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر کے ہلاک کر دیا، لیکن یہ تمام سفاکیاں کسی ایک مسلمان کو بھی اسلام سے ہٹا نہ سکیں۔ جب مشرکین کی ستم رانیاں حد سے سوا ہوئیں تو عرض حرم میں جہاں جانوروں تک کو ستانے کی ممانعت تھی، مسلمانوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش بھی باقی نہ رہی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عرض حبشہ، جو ان کے لیے مانوس مقام تھا، چلے جانے کا حکم دیا۔ اس حکم پر 11 مرد اور 4 عورتوں کا مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعقب کیا، لیکن مسلمان روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی، اسی لیے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا، لیکن قریش اسے بھی گوارا نہ کر سکے۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور نجاشی کے درباریوں کو ہمراہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے چند سادہ لوہ نوجوانوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہمارے اور آپ دونوں کے دین کے خلاف ہے اختیار کیا ہے، اور آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، اس لیے ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ عمرائے دربار نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے 9 وارد مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، تم نے وہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو بت پرستی اور نصرانیت دونوں کے خلاف ہے؟ اس کے استفسار پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایھا الملک، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، امانت داری اور حسب و نسب سے ہم سب واقف ہیں۔
اس نے ہم کو معبود واحد کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، صرف معبود واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، ایمانت داری اور صلح رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، اگر تم کو کچھ کلام الہی یاد ہے تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ اسے سن کر نجاشی اور اس کے بطریقوں پر بے اختیار رقت طاری ہو گیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پر تو ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ناکامی کے بعد عمرو بن عاص دوسری چال چلے اور دوسرے دن دربار میں جا کر کہا، ان لوگوں سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھئے کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بلا بھیجا گیا۔ یہ بڑا آزمائش کا مقام تھا۔ قرآن حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا سخت مخالف تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیے کہ خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے جب ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کی روح سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کے لوگ برہم ہو گئے، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام واپس لوٹا۔ چند دنوں حبشہ میں قیام کرنے کے بعد مسلمان اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبریں سن کر مکہ لوٹ آئے۔ قریب پہنچ کر حقیقت معلوم ہوئی۔ کچھ لوگ تو پھر حبشہ لوٹ گئے، لیکن کچھ چھپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کی امان میں آ گئے۔ قریش اپنی سفارتکاری کی ناکامی پر بہت جلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ستمرانی کا شکنجہ اور زیادہ کس دیا۔ اس لیے دوبارہ 102 مسلمانوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔